مسلمان کہہ سکتے ہیں جے شری رام۔ ہندوستان میں ماب لنچنگ کے واقعات لگاتار بڑھ رہے ہیں اور ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف ملک کے ذمہ دار حضرات اس مسئلے کے مستاق نظر آتے ہیں کہ چور سے کہو چوری کرے اور شاہ سے کہو جاگتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان کیا کریں؟ آئیے اس سلسلے میں عودنامہ کے پہلے صفحے پر سید درالحسن کے اس مضمون کا مطالعہ کریں جس کا عنوان ہے دور حاضر میں تقیہ ایک اہم ترین ضرورت۔ درالحسن صاحب لکھتے ہیں کہ عزت، جان، مال، دین و مذہب اور آبرو کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر تقیہ پر عمل بھی ضروری ہے۔ سورہ آل عمران کی 28ویں آیت میں صاحبان ایمان کو حکم پروردگار ہو رہا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا سے کوئی سروکار نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ تقیہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک واضح حکم ہے کہ کفار و مشرکین کے شر سے محفوظ رہنے کے پیش نظر انہیں اپنا ولی حاکم بنا سکتے ہیں۔ مولانا صلاح الدین یوسف صاحب مصحف سعودیہ میں اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ محترم قارئین، اسی کا نام تقیہ ہے کہ حق دل میں محفوظ رہے اور پرخطر حالات کے تحت زبان سے ظاہری طور پر فریق مخالف جیسی بات کہہ دی جائے تاکہ خطرہ ٹل جائے۔ درالحسن صاحب سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر اختیار کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا صلاح الدین یوسف تحریر فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کر لے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ کہا آل فرعون میں سے ایک مومن شخص نے جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا۔ سورہ مومن 28۔ تفسیر بیضاوی اور تفسیر ابن عباس وغیرہ میں ہے کہ یہ مومن شخص فرعون کے چچیرے بھائی تھے جنہوں نے 100 سال تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، ظاہراً فرعون سے رفاقت کرتے رہے اور در پردہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نصرت کرتے رہے۔ اسی سے ملتا جلتا ہوا واقعہ جناب ابو طالب کا بھی ہے۔ سورہ شعراء کی 18ویں اور 19ویں آیت میں فرعون حضرت موسیٰ پر احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے موسیٰ، کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے یہاں رکھ کر نہیں پالا تھا اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے ساتھ رہ کر نہیں گزارے؟ پھر بھی تو اپنا وہ کام کر گیا اور تو بھی تو کافرین ہی میں سے تھا۔ اس آیت سے واضح ہے کہ حضرت موسیٰ بھی فرعون کے محل میں تقیہ کی زندگی بسر کر رہے تھے اور فرعون ان کے طور طریق کو دیکھ کر یہی سمجھ رہا تھا کہ موسیٰ بھی انہی میں سے ہے، مگر جب حضرت موسیٰ کھل کر تبلیغ دین کرنے لگے تو فرعون تانا زنی کرنے لگا، یعنی دل میں ایمان قائم رکھتے ہوئے کافروں کی ہاں میں ہاں ملا کر جان بچانا سیرت انبیاء ہے۔ درالحسن صاحب تقیہ سیرت انبیاء کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش رچی اور علی الصباح یہودا کے ساتھ وہاں پہنچے تو آپ کو گرفتار کر کے گھر سے باہر لانے کو یہودا گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پروردگار عالم نے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا اور حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ گھر میں حضرت عیسیٰ کو نہ پا کر باہر نکلا ہی تھا کہ لوگوں نے اسے حضرت عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ وہ شور و غل مچاتا رہا اور کسی نے ایک نہ سنی اور سولی دے دی۔ اس واقعے کی تلخیص سورہ نساء کی آیت نمبر 157 تا 158 میں اس طرح ہے کہ یہودیوں کے کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا۔ حضرت یوسف جب مصر کے حاکم مقرر ہوئے اور ان کے بھائی غلہ لینے کی غرض سے مصر آئے تو آپ انہیں پہچان کر بھی انجانے بن گئے اور اپنے 11 بھائیوں میں سے سگے بھائی یامین کو روکنے کے لیے ایک اسکیم مرتب کی۔ پورا واقعہ سورہ یوسف میں آیت 70 سے آیت 90 تک میں موجود ہے۔ آیت 76 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر رچی۔ کذالک کدنا لیوسف کی تفسیر میں مولانا صلاح الدین یوسف تحریر فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ نے وحی کے ذریعے سے یوسف کو یہ تدبیر سمجھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح غرض کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی ظاہری صورت ہیلا اور قید کی ہو جائز ہے۔ محترم قارئین، اسی کا نام تقیہ ہے۔ حضرت سارہ جو کہ حضرت ابراہیم کی بیوی تھیں انہیں بہن کہنا،
در حقیقت یہ جھوٹ نہیں تھا بلکہ بلند مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، توحید کے تحفظ کے لیے اور جناب سارہ کی عزت و حرمت کو بچانے کے لیے جناب ابراہیم نے بمرضی رب العالمین تقیہ فرمایا تھا۔ شب ہجرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹانا یعنی اپنی شبیہ بنا کر کفار مکہ کو مغالطے میں ڈالنا کہ وہ یہی سمجھیں کہ محمد سو رہے ہیں۔ ایک مٹھی خاک پر قرآنی آیات پڑھ کر گھر کا محاصرہ کیے ہوئے کفار کے سر پر ڈال کر ان کی نگاہوں پر پردہ ڈالنا اور اس طرح اپنی مجسم حقیقت کو چھپا کر ان کے درمیان سے نکل جانا۔ غار ثور میں جا کر چھپنا، حضرت کے غار ثور میں ہونے پر پردہ ڈالنے کے لیے مکڑی کا جال بنانا اور فاختہ کا آشیانہ بنا کر اس میں انڈا دینا۔ حضرت کے قتل ہونے کے خوف سے حضرت ابو بکر کے فطری عمل یعنی گریہ پر قدرت کی طرف سے پابندی لگانے کے لیے آیت کا اترنا، یہ سب کیا ہے؟ ایک اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے چند حقیقتوں پر پردہ ڈالنا کیا کذب ہے، افتراء ہے، دھوکہ دینا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیش قیمت زندگی کو بچانے کے لیے حقائق کی پردہ پوشی کے ذریعے دشمنوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا نہ کذب ہے، نہ دھوکہ، نہ ریا اور نہ گناہ، بلکہ یہ وہ ترکیبیں ہیں جس پر عمل کرنے کو تقیہ کہتے ہیں اور جو عین ثواب ہے۔ مندرجہ بالا مسانید کی روشنی میں میری علماء کرام و اکابرین اعظام سے درخواست ہے کہ وہ مسلم عوام تک یہ بات پہنچائیں کہ اگر ان سے جے شری رام، جے ہنومان وغیرہ کہلوایا جائے تو وہ کہہ دیں تاکہ ان کی جان اور عزت و آبرو محفوظ رہے۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے عزیز ترین ملک بھارت کے سبھی باشندوں میں بلا تفریق مذہب و ملت، اتحاد، اتفاق، پریم اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا کرے، آمین۔ اور اہنسا ہی سب سے بڑا دھرم ہے کہ راستے پر چلنے کی جرت و ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ سبسکرائب کریں اودھ نامہ نیوز، سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر رائٹ سائڈ میں بنے بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر آپ نزاکت کے ساتھ نفاست کو دکھانا چاہتی ہیں تو روزیز پیراڈائز ضرور آئیں۔ پارمپرک لیڈی سوٹس کی بھرمار، آئیں روزیز پیراڈائز، ساکیت پلی، نرہی، حضرت گنج۔ فون نمبر 9369847771۔